بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. We have a book social study which is for class 5. Today we will read chapter number 1 with Urdu translation. So let's start. جی اسٹوڈنٹ, we are on chapter number 1. Chapter number 1 is citizenship. آج کی اس ویڈیو میں ہم chapter number 1 کی ریڈنگ کریں گے with اردو ٹرانسلیشن. یونٹ نمبر 1 ہے citizenship. Citizenship means شہریت. سٹیزنشپ کا میننگ ہے شہریت. Student learning outcomes. After study of this unit, the student will be able to identify civic rights and responsibility and the reason why they may change our time. Recognize the ethics of being digital citizen when connected online and how to deal with difference of opinion. جی اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس میں یہ چیز آئے گی کہ آپ جب یہ چیپٹر فل ریڈ کر لیں گے, اس کو سمجھ کے پڑھ لیں گے, تو آپ کس چیز کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے. تو اس چیز کا یہ مطلب ہے, یہ وہ سارے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے جب چیپٹر کمپلیٹ کر لینا ہے تو آپ کو کیا کیا چیز سمجھ آ جائے گی. تو اس طرح انہوں نے اس کو پوائنٹس کی فارم میں لکھ دیا ہے. تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا چیپٹر. پیج نمبر 6 کے اوپر سے اسٹارٹ ہو رہا ہے ہمارا فرسٹ چیپٹر. سب سے پہلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سٹیزنشپ. سٹیزنشپ مینس کہ شہریت, کہ آپ کے کون سے ملک کی شہریت ہے, آپ کس ملک میں رہتے ہیں. Civic rights and responsibilities. The term civics is related to the duties or activities of people to their city, town or community. The word civic is derived from Latin word civic, which means related to a citizen. یہ کہہ رہے ہیں کہ سیوکس کا جو مطلب ہے وہ ہے, اس کا تعلق جو ہے وہ ڈیوٹیز اور ایکٹیویٹیز آف دا پیپل, یعنی کہ لوگوں کی جو ڈیوٹیز ہیں, ان کے جو کام ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے, جو کہ لوگ شہروں میں اور ٹاؤنز اور کمیونٹی میں جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. دا ورڈ سیوک از ڈیرائیو. یہ جو ورڈ ہے نا سیوک, یہ لاطین ایک لینگویج ہے, وہاں سے اس کا ورڈ لیا گیا سیوک. اس کا مطلب ہے ریلیٹڈ ٹو اے سٹیزن, یعنی کہ ایک شہری سے ریلیٹڈ اس کا تعلق ہے. سو سیوک رائٹس اینڈ رسپانسبلٹی آر دوز ڈیوٹیز اینڈ رولز دیٹ آر ریلیٹڈ ٹو اے سٹیزنز آف اے کنٹری. تو ہمارے پاس جو سیوکس کا مطلب ہے, سیوکس رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز, یہ وہ ڈیوٹیز اور رولز یعنی کہ اصول ہوتے ہیں جو کہ ایک سٹیزن شپ سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ کسی ملک میں رہتا ہے. ایوری سٹیزن از گرانٹیڈ سم رائٹس سنس دیئر برتھ. ٹھیک ہے, ہر سٹیزن جو شہری ہے, سٹیزن مین ایک شہری کو کہتے ہیں جو کسی شہر کا رہنے والا ہوتا ہے. فار ایگزامپل, جیسے ہم کسی بھی شہر سے, راول پنڈی سے تعلق رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, لاہور سے تعلق رکھتے ہیں, کسی بھی بڑے شہر سے ہم جو تعلق رکھتے ہیں اس کو سٹیزن کہتے ہیں. تو سم اس کے رائٹس ہوتے ہیں. کوئی بھی جو سٹیزن ہوتا ہے اس کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کے کچھ رائٹس اس کو دی جاتے ہیں. دیز آر بیسک رائٹس فار دا سیکیورٹی آف اے پرسن. جو انسان کا بیسک رائٹ ہے نا وہ ہے اس کی حفاظت, سیکیورٹی آف اے پرسن. سملرلی اسی طرح سے دا سٹیزنز ہیو سم رسپانسبلٹیز ٹو. یہ کہہ رہے ہیں بالکل اسی طرح سے شہری ہونے کے ناطے بھی ان کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, وچ دے ہیو ٹو فلفل ان آرڈر ٹو میک دیئر کمیونٹی a better place for living together. جو کہ کمیونٹی میں رہنے کے لیے ان کو فلفل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. سیوک رائٹس آ گئی آپ کے پاس. جی یہاں پہ اب آپ کے پاس کچھ انہوں نے رائٹس دیے ہوئے جو کہ ایک سٹیزن کے لیے ہیں. دا رائٹس یو انجوائے ایز اے سٹیزن آر, یعنی کہ آپ ایک شہری ہونے کے ناطے کون کون سے رائٹس یعنی حقوق انجوائے کر سکتے ہیں, یعنی ان سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. رائٹ ٹو لائف, یعنی زندگی گزارنے کا حق. فریڈم آف پریکٹائزنگ اینی ریلیجین, کوئی بھی مذہب جو ہے وہ آزادی سے آپ کر سکتے ہیں اس کو, مطلب اپنے مذہب کے اصول پہ چل سکتے ہیں. یہاں پہ کوئی اس طرح کا سچ ایز وہ نہیں ہوگا کہ یہاں پہ مطلب اس عیسائی مذہب نہیں چل سکتا یا کوئی اور جس طرح کے باقی ہندوز رہتے ہیں پاکستان میں, تو ان پہ کوئی اس طرح کی پابندی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ہر طرح کا ریلیجن جو ہے وہ اس کی فریڈم ہوگی. فریڈم آف ایکسپریشن, رائٹ ٹو لیو اکارڈنگ ٹو یور ول, آپ اپنے طریقے سے رہ سکتے ہیں جس طرح چاہیں.
سوری یہاں پہ یہ جو تھرڈ والا پوائنٹ ہے مس ہو گیا. فریڈم آف ایکسپریشن مینس، ایکسپریشن کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی اپنے طرز عمل کا اظہار کرنا. ہر بندے کو اپنے بیہیویئر کا اظہار کر سکتا ہے جس طرح سے وہ کرنا چاہے. پولیٹیکلی رائٹس سچ ایز یو کین ووٹ اینڈ سلیکٹ اینی لیڈر آف یور چوائس. ہر بندے کو سیاست کا حق دیا جاتا ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنی مرضی سے ووٹ دے گا اور جس کو چاہے اپنی کنٹری کے لیے لیڈر کو چوز کر سکتا ہے ووٹ دے کے. رائٹ ٹو بائی پراپرٹی اینی ویئر ان یور کنٹری. ہر بندے کو حق ہے کہ وہ اپنے ملک میں کہیں بھی پراپرٹی یعنی کہ جائیداد خرید سکتا ہے. رائٹ آف پرائیویسی. ہر بندے کو اپنی حفاظت کا حق حاصل ہے. رائٹ آف اے فیئر ٹرائل. ہر بندہ جو ہے وہ اپنے لیے کوشش کر سکتا ہے. رائٹ ٹو گیٹ بیسک فیسلٹی سچ ایز واٹر گیس الیکٹریسٹی اینڈ ایجوکیشن. ہر جو شہری اس کو جو بیسک سہولتیں ہوتی ہیں اس کا حق حاصل ہوگا، جیسے کہ پانی، گیس، بجلی اور تعلیم کا حق حاصل ہوگا. اس کے بعد آپ کو یہ ایکٹیویٹی دی گئی ہے. ایکٹیویٹیز کو ہم چیپٹر کے اینڈ پہ ڈسکس کریں گے. اس کے لیے میں الگ سے ویڈیو بناؤں گی. چیپٹر نمبر 1 کے اندر آپ کون کون سی ایکٹیویٹیز کو کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کی بک میں جو ایکٹیویٹیز دی گئی ہیں ہاؤ ٹو اپلائی دس، ٹھیک ہے، ان کو کس طرح سے ہم اپلائی کرتے ہیں. اور پروجیکٹ ایکٹیویٹیز ہم ایک الگ ویڈیو میں کریں گے. ابھی ہم صرف اپنی ریڈنگ پہ فوکس کرتے ہیں. پیج نمبر 7 پہ آ جائیں. جی اسٹوڈنٹ، اب آگے ہیں سیوک رسپانسبلٹیز. اچھا، نیکسٹ آگے جا کے نا رسپانسبلٹی اور رائٹس میں آپ کو ڈفرینس بھی میں بتاؤں گی، ان دونوں میں فرق کیا ہے. ابھی رسپانسبلٹیز آ چکی ہیں. رسپانسبلٹیز مین ذمہ داریاں. لائک وائز یو انجوائے یور رائٹس. جس طرح آپ اپنے حقوق کو انجوائے کرتے ہیں، یو آر آلسو باؤنڈ ٹو فلفل یور ڈیوٹیز ایز اے پارٹ آف اے کمیونٹی. اسی طرح آپ کو کچھ ڈیوٹیز دی جاتی ہیں جن کو آپ کو فلفل کرنا ہوتا ہے، یعنی مکمل کرنا ہوتا ہے، جو کہ ایک کمیونٹی میں رہنے کے لیے ضروری ہے، یہ ایک کمیونٹی کا حصہ ہے. دیز رسپانسبلٹیز آر اسینشیل. یہ ذمہ داریاں جو ہیں بہت ضروری ہیں. اف یو وانٹ ٹو بلڈ اے پیسفل کمیونٹی. اگر آپ ایک پرسکون اور امن والی کمیونٹی بلڈ یعنی بنانا چاہتے ہیں تو، یعنی ایک امن و سکون والا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ ذمہ داریاں بہت ضروری ہیں. یور رسپانسبلٹیز انکلیوڈ. اب آپ کی رسپانسبلٹیز کون کون سی ہیں یہاں پہ انہوں نے آپ کو بتا دی گئی ہیں. سب سے پہلی ہے ایڈریسنگ یور کمیونٹی پرابلمس ان اینی انفارمڈ مینر. ہمیں جو ہے اپنے جو کمیونٹی یعنی معاشرے کے جو مسائل ہیں ان کو ایک اچھے انفارم مینر مینس کہ ایک ویل پلانڈ مینرز کے تھرو ان کو مینیج کرنا چاہیے یا خطاب کرنا چاہیے. پارٹیسپیٹ ٹو سولو کمیونٹی پرابلمس. اچھا، آپ کی کمیونٹی میں جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے ان کو حل کرنے کے لیے، سولو کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ اگر معاشرے میں 2 بندے لڑائی کر رہے ہیں یعنی ان کے درمیان کوئی کانفلکٹ چل رہا ہے تو آپ کہیں کہ چھوڑ دیں ان کو اسی جگہ پہ، تو یہ رانگ ہوگا. آپ کو چاہیے کہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور اس پرابلم کو سولو کرنے کی کوشش کریں. کلین یور ایریا. اپنے علاقے کو صاف رکھیں. پلانٹ ٹریز ٹو میک دا انوائرمنٹ کلین. اپنے جو علاقہ ہے وہاں پہ درخت اور پلانٹس مینس کہ پودے اگائیں انوائرمنٹ کو صاف ستھرا بنانے کے لیے. لسٹنگ ٹو یور ایلڈرز. اپنے بڑوں کا کہنا مانیں. فالو رولز میڈ بائی دا گورنمنٹ. گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی رولز بنائے گئے ہیں ان کو فالو کریں مینس کہ ان پہ عمل کریں. بیہیو پولائٹلی اینڈ ویلیو ادرس. ٹھیک ہے کہ ایک اچھے طریقے سے بیہیو کریں، نرم مزاجی کے ساتھ بیہیو کریں اور دوسرے بندے کو ویلیو دیں، اس کو رسپیکٹ دیں. ڈو ناٹ ہرٹ دا سینٹیمنٹس آف ادر. دوسروں کی عزت کو پامال مت کریں یا دوسروں کو ہرٹ مت کریں، یعنی دوسروں کا دل مت دکھائیں. سپورٹ یور کنٹری. اپنے ملک کو سپورٹ کریں. سپورٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ایسے کام کریں کہ جس سے آپ کی کنٹری کو فائدہ ہو، تاکہ کوئی باہر کا بندہ آپ کے کام سے اس طرح متاثر ہو کہ وہ آپ کی کنٹری کا نام لے کر بتائے کہ یہ پرسن جو ہے اس کنٹری سے تعلق رکھتا ہے. اس طرح آپ اپنے کنٹری کو ویلیو، سپورٹ اور عزت دلوا سکتے ہیں. یوز یور پولیٹیکل رائٹ ٹو ووٹ اینڈ سلیکٹ اے ڈیزرونگ پرسن انسٹیڈ آف ویسٹنگ یور ووٹ. آپ جو ہیں سیاست میں جو ووٹ کا آپ کو حق دیا گیا ہے اس کو یوز کریں اور جو ایک اچھا پرسن جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کنٹری کے لیے ڈیزرو کرتا ہے بندہ، اس کو ووٹ دیں. یہ نہیں کہ پیسے کی لالچ میں آ کے اگر آپ کو کوئی 10 پیسے دے دے کوئی بندہ تو اس کو آپ اپنی ووٹ دے دیں. نہیں، آپ نے اس بندے کو ووٹ دینی ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی ہی آپ کی کنٹری کے لیے کچھ کر سکتا ہے.
نیگوشیٹ ڈفرینس امونگ پیپل اینڈ ریزولو کانفلکٹ. لوگوں کے درمیان جو ہے وہ نیگوشیٹ مینس کہ ان کے درمیان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں بات چیت کے تھرو، اور ان کے جو کنفلکٹ مینس کہ لڑائی جھگڑے ہیں ان کو ریزولو کریں، ان کو حل کریں. نیکسٹ ہے آپ کے پاس ہیئر از این انٹرسٹنگ فیکٹ. یہاں پہ آپ کے لیے ایک بہت دلچسپ حقیقت ہے. دیز رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز چینج اوور ٹائم. یہ جو رائٹس اور رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں یہ چینج ہوتی رہتی ہیں ٹائم کے ساتھ. اٹ از ناٹ رانگ ٹو سے دیٹ رسپانسبلٹی موسٹلی چینج. یہ کہنا ایک غلط بات نہیں ہے کہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں اکثر. The reason is that we live in a world. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں. That is growing rapidly in the field of technology. جو کہ گرو کر رہی ہے یعنی بڑھ رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ. Rapidly means کہ تیزی کے ساتھ. فیلڈ آف ٹیکنالوجی جو ٹیکنالوجی کی دنیا سائنس کی دنیا ہے وہ تیزی سے چینج ہو رہی ہے. ان دا پاسٹ ماضی میں پیپل اونلی ٹاک ٹو اور گوٹ ان ٹچ. ماضی میں جو لوگ تھے وہ ایک دوسرے سے بات کرتے تھے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے. with each other ایک دوسرے سے when they met جب وہ ملتے تھے. but now لیکن اب the situation is different. حالات بدل چکے ہیں. there is a social world in which we interact by several means of communication. یہاں پہ آپ سوشل دنیا میں جو ہیں مختلف طریقوں سے جو کہ آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے تو آپ مختلف سوشل میڈیا کے تھرو انٹریکٹ کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ کہیں پر بھی بیٹھ کر اور بہت کم ٹائم میں. سچ ایز فیس بک فار ایگزامپل جیسے کہ آپ کے پاس فیس بک ہے، جی میل ہے، واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے، ETC مینس کہ مزید اور اس طرح کی آپ کے پاس بہت ساری مینز آف کمیونیکیشن موجود ہیں. In such a situation ان حالات میں people should behave nicely to others who are connected to them via internet. پیپل یعنی کہ پیپل شوڈ مینس کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا بیہیو کریں جو کہ انٹرنیٹ کے تھرو ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. سم پیپل آفٹن سے نیگیٹو words and make others uncomfortable because they are far away from them. اس لائن کا مطلب ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اکثر جو ہوتے ہیں غلط ورڈز یوز کرتے ہیں. ٹو میک ادر انکمفرٹیبل مینس کہ دوسروں کو بے چین کرنے کے لیے بیکاز کیونکہ وہ ان سے دور ہوتے ہیں انٹرنیٹ کے تھرو کنیکٹڈ ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہے انہوں نے ہمارے پاس تو آنا نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر کے لوگوں کو نیگیٹو ورڈز یوز کر کے بے چین کرتے ہیں. سو اس لیے ایز اے سٹیزن ایک شہری ہونے کے ناطے یو ہیو ٹو رسپیکٹ ادرز ناٹ اونلی وین دے آر physically around you but also when they are away and connected with you through the internet. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک شہری ہونے کے ناطے دوسروں کی عزت کرنی ہے، نہ صرف یہ کہ وہ آپ کے پاس ہوں یعنی کہ فزیکلی آپ کے آس پاس ہوں بٹ اگر وہ آپ سے دور بھی ہوں جب انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہوں آپ کے ساتھ تو آپ نے ان کی پھر بھی رسپیکٹ کرنی ہے. نیکسٹ ٹاپک آ گیا ہے ہمارے پاس ڈیجیٹل سٹیزنشپ. ڈیجیٹل سٹیزنشپ مینس کہ ایک جو شہری ہے وہ جو کہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتا ہے. A digital citizen is a person who use information technology to interact with the people at a social, political or economic level. Simply words میں ہم کہہ سکتے ہیں ڈیجیٹل سٹیزنشپ یعنی ایسی شہریت جہاں پہ لوگ جدید دور میں رہ کر ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہوں تو وہ ڈیجیٹل سٹیزنشپ کہلاتی ہے. جس ملک کے شہری اینی پرسن ہو یوز انٹرنیٹ از ٹرمڈ آ ڈیجیٹل سٹیزن. یہ آپ کا ایک کوشچن بن سکتا ہے کہ ہو از اے ڈیجیٹل سٹیزن، کہ ایک ڈیجیٹل سٹیزن کون ہوتا ہے. اینی پرسن جو بھی بندہ استعمال کرتا ہے نیٹ کا وہ ڈیجیٹل سٹیزن کہلاتا ہے، وہ ایک ڈیجیٹل شہری کہلاتا ہے. ایوری سٹیزن آف اے کنٹری ہیز سم رائٹس ایز ویل ایز رسپانسبلٹیز. ہر ملک کا جو شہری وہ کچھ اس کے رائٹس ہوتے ہیں جیسے اس کی کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. فردر مور آر ڈیجیٹل سٹیزن از آلسو باؤنڈ ٹو بیہیو
ethically when he is connected to the world through the internet. Some responsibilities are listed below. جی یہاں پہ آپ نے نا ایز اے ڈیجیٹل سٹیزن ہونے کے ناطے آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، رسپانسبلٹیز ہوتی ہے. رسپانسبلٹی ایسی چیز ہے جس کو آپ نے ہر حال میں فلفل کرنا ہوتا ہے. رائٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے حق ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنی مرضی سے کرنا چاہیں یا پھر نہ کرنا چاہیں، لیکن رسپانسبلٹی ایسی چیز ہے جس کو آپ نے ہر حال میں فلفل کرنا ہے. تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈیجیٹل سٹیزن ہونے کے ناطے آپ نے جو ہے وہ انٹرنیٹ کے تھرو جب کنیکٹ ہوں گے تو آپ کی اس کے سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہوں گی، ٹھیک ہے. تو ٹوٹل آپ کے پاس یہاں پہ 5 رسپانسبلٹیز ہیں. نیکسٹ پیج پہ 3 رسپانسبلٹیز ہیں اور 2 یہ لکھی ہوئی ہیں. تو 1 بائی 1 ان کو ریڈ کر لیتے ہیں. آج کی ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک کو کور کرتے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اپنا نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کریں گے. تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کو. یوزفل کانٹینٹ. اگر اس ریڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو اس ٹاپک کا میننگ بتا دوں. یوزفل کنٹینٹ مین کہ آپ نے انٹرنیٹ پہ یوزفل مینس کہ جس کا کوئی معنی ہو، جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی معلوماتی کنٹینٹ ہو. کنٹینٹ مینس کہ جو آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے. اٹ از اے پرائم رسپانسبلٹی of every digital citizen to upload as well as share knowledgeable and appropriate content. کنٹینٹ کہتے ہیں وہ چیز جو آپ لکھ کے یا اورلی آپ انٹرنیٹ کے اوپر شیئر کرتے ہیں، اس کو کنٹینٹ کہتے ہیں. اور اپروپریٹ اور knowledgeable مینس کہ وہ ایک انفارمیٹیو ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ فضول چیز یا پھر کوئی غلط چیز رائٹ کر کے لکھ کے یا اورلی انٹرنیٹ کے اوپر شیئر کر رہے ہیں. آپ نے انٹرنیٹ کے اوپر جو بھی کنٹینٹ شیئر کرنا ہے وہ ضرور نالجیبل ہو اور اپروپریٹ یعنی کہ ایک اچھا اور جو کہ کسی کو فائدہ پہنچانے والا کنٹینٹ ہو. لائک جیسے کہ میں انٹرنیٹ کے اوپر ابھی آپ کے لیے ویڈیوز بنا رہی ہوں تو اس سے کیا ہو رہا ہے، آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے. اگر ٹیچر کلاس میں آپ کو پڑھا رہی ہے اٹس مین کہ وہ آپ کو ایک نالجیبل کنٹینٹ آپ کی طرف شیئر کر رہی ہیں. تو انٹرنیٹ کے اوپر آپ نے جو ہے وہ کنٹینٹ جو ہے وہ یوزفل شیئر کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں یوزفل کنٹینٹ. کاپی رائٹ. نمبر 2 رسپانسبلٹی آپ کی کاپی رائٹ. اف یو یوز ٹیکسٹ، پکچر اور ویڈیو آف ادر فار یور ورک یو شوڈ آسک فار دیئر پرمیشن فرسٹ. یہ کہہ رہے ہیں کاپی سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کسی چیز کو چرا لینا، کاپی کر لینا، ٹھیک ہے. اگر کوئی بچہ ٹیسٹ دے رہا ہے تو آپ نے اس کا کاپی کر کے لکھ لیا ہے، اٹس مین کہ آپ نے یہ چیٹنگ کی ہے. تو کاپی کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، کسی کا ڈیٹا اٹھانے سے پہلے آپ نے اس سے پرمیشن لینی ہے، ٹھیک ہے. یو شوڈ آسک فار دیئر پرمیشن فرسٹ. آپ نے اس سے پہلے پرمیشن لینی ہے اور پرمیشن لینے کے بعد آپ نے اس کا ٹیکسٹ، پکچر یا جو بھی ویڈیوز وغیرہ ہے وہ تب آپ نے وہاں سے کاپی کرنی ہے. یو شوڈ ایکنالجڈ دیم بائی mentioning their names. This is because that specific work belong to other and is called as copyright. جی اسٹوڈنٹ، یہاں پہ کاپی رائٹس مینس کا یہ ہے کہ آپ نے جب بھی انٹرنیٹ سے کوئی ڈیٹا اٹھانا ہے، پکچر، ٹیکسٹ ہو گیا، ویڈیوز ہو گئی، آپ نے اس سے پہلے ان سے پرمیشن لینی ہے اور اس کو اکنالج کرنا ہے. مینشننگ دیئر نیمز، آپ نے ان کا نیم مینشن کرنا ہے. دس از بیکاز دا اسپیسیفک بلانگ ٹو ادر کہ یہ کس سے بلانگ کر رہا ہے اور اٹ از کال دا کاپی رائٹ ایز کاپی رائٹ، ٹھیک ہے. تو یہ ہوگا آپ کا کاپی رائٹ، اسے کہتے ہیں. نمبر 3 پہ آ جاتی ہے ڈیجیٹل ایٹیکیٹس. پیج نمبر 9 کے اوپر ہے ڈیجیٹل ایٹیکیٹس. وین یو آر کمیونیکیٹنگ ود اے پرسن اور اے گروپ. جب آپ ایک پرسن سے یا گروپ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، کمیونیکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، یو شوڈ بیہیو نائزلی. آپ کو ایک اچھے انداز سے بیہیو یعنی اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے. یو ڈو ناٹ یوز ہارش ورڈ. آپ کو سخت الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. یوزنگ فول لینگویج کین ہرٹ ادر سینٹیمنٹس. جو غلط یا بد زبانی آپ جسے کہہ سکتے ہیں، اس کا استعمال دوسروں کی عزت کو یا دوسروں کو ہرٹ کر سکتا ہے، دوسروں کی عزت کو پامال کر سکتا ہے. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو اسپیک اگینسٹ ادر. آپ کو یہ چیز الاؤ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے خلاف بولیں. ادرس بلیف، اور دوسروں کی بلیفس مینس کے جو عقائد ہوتے ہیں، جیسے مذہبی عقائد، جیسے کہ ہمارا اسلام ہے عقائد اور انڈیا والوں کا جیسے ان کا جو بھی ہے، تو ہمیں حق نہیں کہ ہم ان کے خلاف یا ان کے عقائد کے خلاف کچھ غلط الفاظ کا استعمال کریں.
اور ادر ریلیجن ان دا سیم آف دا فریڈم آف اسپیچ. اسی طرح سے آزادی سے ہر کسی کو بولنے کا حق حاصل ہے، لیکن ہم نے جو ہے کسی کے مذہب اور عقائد کے خلاف بات نہیں کرنی. ایز وی نو دیٹ ان ورچوئل کمیونیکیشن پیپل کین ناٹ سی اور ریچ ادرس فزیکلی. ہمیں جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے اچھے رویے سے بات کرنی چاہیے. اس لیے سم پیپل میں بیہیو روڈلی. جو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت روڈلی یعنی اچھے انداز سے بیہیو نہیں کرتے. ٹو اوائڈ اینی ان پلیزنٹ سچویشن. ہمیں ایک ان پلیزنٹ کہتے ہیں خوشگوار اور ان پلیزنٹ ناخوشگوار. تو ہمیں ناخوشگوار سچویشن بنانے سے گریز کرنی چاہیے. مینس کہ اگر دو بندے بیٹھ کے اچھی بات چیت کر رہے ہیں تو ہم اوپر سے جا کے کچھ ایسی بات کر دیں کہ ان کے درمیان اور آپ کے درمیان جو ہے پلیزنٹ انوائرمنٹ تھا وہ ختم ہو کے اور ایک لڑائی والا انوائرمنٹ بن جائے، تو اسے ان پلیزنٹ انوائرمنٹ کہتے ہیں. ون شوڈ آبزرو ہز باؤنڈریز ٹو ایکسپریس فریڈم. آپ نے ہر ایک چیز کی جو لمٹ کا خیال کرنا ہے ٹو اینڈ کہ آپ کو کہاں تک کتنی آزادی حاصل ہے بات کرنے کی. اینڈ رسپیکٹ ادر سینٹیمنٹ. اور دوسروں کی عزت کا خیال رکھیں اور دوسروں کی رسپیکٹ کریں. نمبر 4 ہے رسپیکٹ اینڈ ایکسیپٹ ڈفرینس آف اوپینین. رسپیکٹ عزت کریں اور ایکسیپٹ قبول کریں ڈفرینسز آف اوپینین. ہر بندے کا جو ہے ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، تو ہر بندے کی جو بات ہے اس کا پوائنٹ آف ویو ہے اس کو ایکسیپٹ کریں. یہ نہیں کہ آپ جو بات کریں بس وہی سچ ہے اور وہی سب سے اچھی ہے. وی آل آر ڈفرینٹ فرام ایچ ادر. ہم سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں. وی ہیو ڈفرینٹ ویلیوز. ہم ڈفرینٹ ویلیوز رکھتے ہیں. نارمس، ٹھیک ہے، نارمس کہتے ہیں کوئی بھی جو اصول و عقائد ہوتے ہیں ہر بندے کے اور ہر کنٹری کے. آئیڈیاز، خیالات اینڈ تھاٹس. اور تھاٹس آپ کی آ جاتی ہیں جو کہ آپ کی سوچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں. آئیڈیاز میں آ جاتا ہے ڈفرینٹ آپ کے جو خیالات ہوتے ہیں. وین وی ایکسیس دا ڈیجیٹل ورلڈ. جب ہم ایکسیس کرتے ہیں ایک ڈیجیٹل دنیا کو. وی آفٹن فائنڈ پیپل ہو ڈو ناٹ لائک اور لائف اسٹائل، ریلیجن، تھاٹس اینڈ آئیڈیاز. ٹھیک ہے، تو وی آفن فائنڈ پیپل. ہم اکثر ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو کہ نہیں پسند کرتے آپ کے ہو ڈو ناٹ لائک اور جو ہماری زندگی کو، اسٹائل کو، اسلام کو، خیالات کو جو نہیں پسند کرتے. ان دس کیس ایسے حالات میں وی شوڈ رسپیکٹ دیئر اوپینینس. میں ان کے جو اوپینینز ہوتے ہیں اس کی عزت کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ان سے لڑائی کریں. اینڈ ایکسیپٹ ڈائیورسٹی. اور ڈائیورسٹی کو قبول کرنا چاہیے. ڈائیورسٹی مینز ہوتا ہے کہ ایک چینج ہونا، ٹھیک ہے، سوسائٹی کا چینج ہونا بڑے پیمانے پہ. ڈیولپنگ ایکسیپٹنس جو ہے، ڈیولپنگ مینز کہ اگر کوئی چیز نیو ڈیولپ ہو رہی ہے تو اس کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے. یہ نہیں کہ اگر کوئی کنٹری میں، ہمارے ملک میں نیو چیز لانچ ہو رہی ہے، ایجاد ہو رہی ہے، انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہے تو ہم اس کی اگینسٹ چلنا شروع ہو جائے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، جو ڈیولپنگ ہو رہی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس کو پروموٹ کرنا ہے. اینڈ ٹالرنس اور برداشت کرنا ہے. ان وانس بیہیویئر ول میک دیم رسپیکٹ ادر پوائنٹ آف ویو. ٹالرنس مینس کہ ہم نے اس کو برداشت کرنا ہے اور دوسرے کے بیہیویئر کی عزت کرنی ہے اور دوسرے کے پوائنٹ آف ویو جو ہیں ان کو بھی ہم نے رسپیکٹ دینی ہے. لاسٹ ہمارا آ جاتا ہے جو رسپانسبلٹی ہے ایز آ ڈیجیٹل سٹیزن، وہ ہے فالو سائبر لاز. ہم نے جو سائبر لاز ہیں ان کو فالو کرنا ہے. پیپل شوڈ ناٹ انوالو ان سچ ایکٹیویٹیز وچ آر نون ایز سائبر کرائم. جی اسٹوڈنٹ، پیپل یعنی کہ کچھ پیپل شوڈ، لوگوں کو نہیں چاہیے کہ وہ انوالو ہوں اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو کہ سائبر کرائمز کہلاتی ہیں. سائبر کرائم انکلوڈ، سائبر کرائمز میں کیا، کرائم کہتے ہیں کسی بھی جرم کو. کرائم مینس جرم، جو لوگ جرم کرتے ہیں. یوزنگ ادر کانٹینٹ وداؤٹ دیئر کنسینٹ، بلیک میلنگ ادر اور denying them, hurting others' privacy or threatening them, sharing wrong or worst content. As a digital citizen, we should behave in a good way so everyone can enjoy their freedom.
یہ کہہ رہے ہیں کہ سائبر کرائم کیا ہوتا ہے کہ ہم پوچھے بغیر کسی کا ڈیٹا چوری کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل کسی کی ویڈیو چوری کر کے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، کسی کی پکچر یوز کر کے غلط استعمال کرتے ہیں، تو یہ سائبر کرائم میں آتا ہے. ٹھیک ہے. کسی کا کنٹینٹ پوچھے بغیر اٹھانا، کسی کو بلیک میل کرنا. بلیک میلنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی کا ڈیٹا چرا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ کسی کی پکچر لے لیتے ہیں اور پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ میرا یہ کام کریں ورنہ میں آپ کی یہ پکچر جو ہے انٹرنیٹ پہ دے دوں گا یا دے دوں گی. تو اس طرح سے یہ جو ہوتے ہیں اس کو بلیک میلنگ کرنا کہتے ہیں، کہ کسی کو کسی وجہ سے بلیک میل کرنا کہ تم میرا کام کرو نہیں تو میں یہ کر دوں گا. ادرس، اور یہ آ جاتا ہے دوسروں کو ہرٹ کرنا، پرائیویسی اور تھریٹنگ دیم، یعنی کہ لوگوں کا پرائیویٹ جو ڈیٹا ہوتا ہے، ان کا پرسنل ڈیٹا ہوتا ہے، ان کو اٹھا لینا اور پھر ان کو ہرٹ کرنا، مینز ان کا دل دکھانا، ان کو ہر طرح سے ٹارچر کرنا. تو شیئرنگ رانگ اور ورس کنٹینٹ. ٹھیک ہے. اور جو غلط ڈیٹا ہوتا ہے اس کو شیئر کرنا انٹرنیٹ پہ. تو یہ سارے اس طرح کی جو سچویشن ہے یہ سائبر کرائم میں آتی ہیں. تو ہمیں ایز اے ڈیجیٹل سٹیزن جو ہے ایک اچھا بیہیویئر شو کرنا چاہیے، سو ایوری ون، تاکہ ہر بندہ جو ہے وہ کین انجوائے دیئر فریڈم، ہر بندہ جو ہے وہ اپنی آزادی کو انجوائے کر سکے. کیونکہ ہماری ایک مسٹیک کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ نقصان اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جی اسٹوڈنٹ، ہمارا پیج نمبر 9 تک ریڈنگ وتھ ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے. اگر اس میں سے آپ کو کوئی پوائنٹ سمجھ نہ آیا تو آپ لازمی پوچھیں کامنٹ میں. تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا. اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.